إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعنا مال أبي بكر قال فبكى أبو بكر وقال وهل أنا ومالي إلا لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لائق صد تکریم و تعظیم حضرات اساتذہ کرام اور میرے انتہائی معزز و مکرم طلباء عزام دوستوں اور بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سامعین محترم، میرے پاک پیغمبر کے بچپن سے لے کر 55 تک کے ساتھی یار غار و مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ جن کی صداقت باکمال، جن کی رفاقت لازوال اور جن کی سخاوت بے مثال ہے۔ ویسے تو دنیائی سخاوت میں چرچا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، اور نبوت پر مال اور جان نچاور علی المرتضیٰ نے بھی کیا، مگر صدیق اکبر رسول اللہ کا وہ واحد ساتھی اور دوست ہیں کہ جنہوں نے اس وقت سے رسول اللہ پر اپنا مال خرچ کرنا شروع کیا تھا کہ جب ابھی کسی کو معلوم ہی نہ تھا کہ کل کو یہ شخصیت امام الانبیاء سرتاج الانبیاء ہوگی، اور پھر اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ایک ایک اشارے اور حکم پر اپنا مال کو ایسا لٹایا نچھاور کیا کہ آج تک زمانہ اس کے مثل لانے سے قاصر ہے۔ صدیق اکبر کے انفاق فی سبیل اللہ پر فرامین خدا بھی موجود ہے اور فرامین مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ اگر بات فرامین خدا کی جائے تو رب لم یزل قرآن کریم سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں صدیق اکبر کو کچھ یوں خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اس آیات کے روشنی میں امام فخر الدین الرازی رحمت اللہ علیہ تفسیر المفاتیح الغیب میں رقم تراز ہوتے ہیں کہ اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع موجود ہے کہ ان آیات کا اولین مصداق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی ہاں عزیزان محترم، اگر بات فرامین مصطفیٰ کی جائے، مال تو اور بھی بہت سارے حضرات نے اللہ کے راہ میں قربان کیا، نثار کیا، مگر صدیق اکبر کے لیے ہی پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ سنن الکبریٰ للنسائی میں روایت موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ما نفعنا مال ابی بکر قال فبکا ابو بکر وقال وحل انا ومالی الا لکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا فائدہ کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ صدیق اکبر نے سنا تو بے ساختہ رو پڑے اور تڑپ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میری مال و جان یہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، آپ جس طرح خرچ کرنا چاہے خرچ کرے۔ سامعین محترم، آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، آپ سیرت طیبہ کو نظر نگاہ سے دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صرف صدیق اکبر ہی وہ خوش نصیب شخصیت ہے کہ جن کے مال کو پاک پیغمبر نے اپنا مال سمجھ کر خرچ فرمایا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح
صحیح بخاری میں پاک پیغمبر کے حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر ابا بکر ان یعطیہما ثمنہ، کہ اے ابو بکر میرے دوست، مسجد نبی کا خریدی ہوئی زمین ان دو یتیم بھائیوں کی ہے، ان کو اس کی قیمت ادا کر دو۔ جی ہاں، اس حدیث کی روشنی میں میرے پیر اور مرشد علماء دیوبند کا ترجمان متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ تعالی بطور فائدہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، اس وقت سے لے کر آج تک اور آئندہ قیامت کے صبح تک جتنے لوگ ابھی مسجد نبوی میں عبادت کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے، ان سب کا ثواب جناب سیدنا صدیق اکبر کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ جی ہاں عزیزان محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں لسان نبوت سے کچھ یوں ارشادات جگتے اور بکھرتے ہیں۔ امام ترمذی نے جامع الترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے کہ اے صدیق اکبر، دنیا میں مجھ محمد پر جتنے لوگوں کی بھی احسانات تھے میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر تمہارے احسانات کا بدلہ دینے سے میں عاجز ہوں۔ قیامت میں خدا تمہارے احسانات کا بدلہ خود دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔